السلام علیکم، میں ہوں حکیم محمد ساجد فاروقی اور اپنے یوٹیوب چینل فاروقی دواخانہ پہ آپ کو ویلکم کہتا ہوں۔ آج کافی دنوں کے بعد میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ کا ایک تو مجھے بہت سارا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی سپورٹ کے ساتھ، آپ کی محبت کے ساتھ جو آپ میری ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں، انہیں اپنے لیے مفید سمجھتے ہیں، میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا یوٹیوب چینل مونیٹائز ہو چکا ہے۔ مونیٹائز کا مطلب اگر سمپل الفاظ میں کہنا چاہوں تو اب مجھے ویڈیو سے ریونیو بھی ملنا شروع ہو گیا، تو اس کے لیے میں آپ کا بہت سارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آئندہ بھی نیکسٹ بھی مجھے یہی امید ہے کہ آپ اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہیں گے، اپنی محبت کا اظہار کرتے رہیں گے۔ اور میں لائیو سیشن کے متعلق بھی سوچ رہا ہوں کہ ہم ہفتہ میں کوئی ایک دن یوٹیوب پر لائیو بھی کیا کریں، آپ کے سوالات کے میں جواب دیا کروں۔ اس سلسلہ میں بھی اپنی رائے کا آپ اظہار کیجیے۔ مزید آپ جس ٹاپک پر بھی رہنمائی چاہتے ہیں آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کی ضرور رہنمائی کروں گا۔ اور اگر وہ کوئی لانگ ٹاپک ہے، کوئی کمپلیکیٹڈ موضوع ہوگا تو اس پر مستقل ویڈیو بھی میں انشاءاللہ بنا دیا کروں۔ تو اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ میں پہلے بھی اس ٹاپک پر بارہا روشنی ڈال چکا ہوں کہ ہمارا بدن غذا کے ساتھ چلتا ہے، یعنی ہمارے بدن کا ایندھن غذا ہے، نہ کہ دوا۔ بہت سارے لوگ دوائی کو اس طرح استعمال کرتے ہیں جیسے کہ وہ غذا ہوتی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میرے پاس ایک پیشنٹ آیا، تقریباً 20 دن پرانی یہ بات، موسم میں اتنی زیادہ شدت تھی، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ پسینہ آیا ہوا ہے، اسی طرح اس دن پنکھے کے نیچے میں بیٹھا ہوا تھا اور میرا پسینہ خشک نہیں ہو رہا۔ جب وہ پیشنٹ میرے پاس آیا، میں نے اس کا ٹیمپریچر محسوس کرنے کے لیے، اس کی نبض کو محسوس کرنے کے لیے جب اس کے بازو کو چھوا تو وہ برف کی طرح سرد تھا، ٹھنڈا تھا بالکل۔ میں بڑا حیران ہوا اور میں نے اس سے کہا کہ بھائی جان کیا بات ہے، اتنا آپ کا جسم سرد کیوں؟ وہ کہنے لگا کہ صاحب پچھلے 5-6 ماہ سے میرا بدن اسی طرح ٹھنڈا رہتا ہے، بالکل ٹھنڈا رہتا ہے، میرے پورے بدن میں دردیں ہوتی ہیں بہت زیادہ، مجھ سے کام کاج نہیں ہوتا، تھکاوٹ کا میں شکار رہتا ہوں، میں بہت پریشان ہوں، تیزابیت کی میری شکایت ختم نہیں ہوتی تھی۔ تو اس کے لیے تو اب میں ایک کیپسول یوز کر رہا ہوں، ہیلر کیپسول استعمال کر رہا ہوں، وہ مجھے روزانہ کھانا ہوتا ہے، جب وہ میں کھا لیتا ہوں تو میں ٹھیک ہو جاتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کتنی دیر سے وہ استعمال کر رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا تقریباً 1 سال ہو گیا کہ میں وہ کیپسول ریگولر استعمال کر رہا ہوں۔ میں نے کہا بھئی یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ کو ایسیڈیٹی ہے تو اس کو ریگولیٹ کرنے کی بجائے، میں نے اس کا پرماننٹ علاج کرنے کی بجائے آپ غذا کی طرح دوائی کھا رہے ہیں۔ بہرحال میں نے اس سے کہا کہ کیونکہ یہ میری فیلڈ نہیں ہے ایلوپیتھک، میں اس کے بارے میں اسٹڈی کروں گا، فی الحال تھوڑے دن کی آپ میڈیسن لے جائیں، نیکسٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میڈیسن کے جسم پر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ تو میں نے جب اس کیپسول ہیلر کے بارے میں اسٹڈی کیا، میں بہت زیادہ حیران اور پریشان ہوں۔ اس کا لانگ ٹرم استعمال بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے باڈی کے لیے۔ وہ ماہر فزیشین اپنی سمجھ کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ کچھ وقت کے لیے استعمال کرواتے ہیں، اس میں میں نے سائیڈ ایفیکٹس پڑھے اور اس کے بدن پر اثرات پڑے۔ وہ ہاضم انزائمز کی سیکریشن کو بالکل ختم کر دیتا ہے، تیزابیت کے مادے کو بالکل روک دیتا ہے، جو کہ جسم کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ اگر تیزابیت زیادہ ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ اسے مینیج کیا جائے، نہ کہ ہاضم انزائمز کی سیکریشن کو بالکل روک دیا جائے۔ تو جب وہ کیپسول کھاتا تھا عارضی طور پہ اسے سکون ہو جاتا تھا، تیزابیت ختم ہو جاتی تھی، لیکن اس کے بدن کا ٹیمپریچر دن بہ دن گرتا جا رہا تھا، اس کے اعصاب میں دن بہ دن کمزوری پیدا ہو رہی تھی اور اس کے مسلز میں دن بہ دن ویکنس پیدا ہو رہی تھی۔ بہرحال میں نے پھر انہیں سمجھایا کہ آپ اسے بالکل استعمال نہیں کریں۔ پھر میں نے اپنے طریقہ کار کے ساتھ اسے چلایا، اسے میڈیسن دی۔ اب الحمدللہ کل وہ آئے تھے میرے پاس اور ان کی طبیعت بہت بہتر تھی، انہوں نے بہت ہی خوشی کا اظہار کیا۔ جب وہ پچھلے ہفتے میرے پاس آئے تھے تو وہ مایوس تھے کہ میری طبیعت خاص بہتر نہیں ہو رہی، مجھے خاص فائدہ نہیں ہو رہا۔ میں نے انہیں سمجھایا تھا کہ بھئی آپ ایک لمبا عرصہ ایک نقصان دہ چیز استعمال کرتے رہیں، آپ کو تیزی سے فائدہ نہیں ہوگا، لیکن انشاءاللہ اللہ کے حکم سے میں سائنٹیفک آپ کا علاج کر رہا ہوں، طریقے اور اصول کے مطابق علاج کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب کل وہ آئے تھے الحمدللہ، وہ بہت مطمئن تھے اور بہت خوش تھے، انہوں نے کہا انشاءاللہ مجھے اب امید ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ تو اس ویڈیو میں نے ایک خوشی کی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی، ساتھ اس ویڈیو کو مفید بنانے کے لیے میں نے آپ کو ایک ہدایت بھی کی ہے کہ کبھی بھی کسی بھی میڈیسن کو غذا کی طرح استعمال نہ کریں۔ غذا ہمارے بدن کی اولین ضرورت ہے اور میڈیسن لاسٹ آپشن ہے۔ میڈیسن ہمیں وہاں استعمال کرنا ہوتی ہے جب ہم غذا سے ٹھیک نہیں ہوتے یا ہماری طبیعت کو کوئی بھی غیر طبی چیز کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی فزیشین سے کنسلٹ کیے بغیر اپنی سمجھ کے مطابق فلاں مسئلہ بن گیا تو فلاں میڈیسن لے لیں، فلاں مسئلہ بن گیا تو فلاں ٹیبلٹ کھا لیں، ایسا رویہ بہت ہی نقصان دہ اور بہت ہی غیر ذمہ دار ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ بات بھی آپ کے لیے کافی مفید ثابت ہوگی، اسے آپ اپنے بندے باندھیں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ملتے ہیں